دین اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد دوسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے اس بات پر ایمان لانا لازم ہوتا تھا کہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے بعد اور نبی اور رسول بھی آئیں گے، لیکن اس امت کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی پیدا ہوگا وہ امتی کہلائے گا، لیکن نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار کریں گے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، جس کا ذکر سورہ صف میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کے بہت سے افراد ملتے ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض گمنام ہو گئے۔ بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بعض افراد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کذاب اور لعین اشخاص میں ایک شخص علی بن محمد خارجی بھی ہے۔ جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار شخص بغداد کے ایک شہر رے کے مضافات میں پیدا ہوا۔ اس کا ذریعہ معاش شاعری تھا۔ خلیفہ جعفر عباس کے حاشیہ نشینوں کے لیے شاعری لکھا کرتا تھا اور ان کی شان میں لکھے گئے قصیدوں سے جو آمدنی ملتی تھی اس پر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کی شاعری عام ہونا شروع ہوئی تو اس کے دل میں اپنی ایک حکومت حاصل کرنے کی طرف میلان بڑھا۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے یہ 649 ہجری میں بحرین چلا گیا اور وہاں کے لوگوں کی دینی اور مذہبی پست حالت دیکھ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنا ایک آسمانی صحیفہ بھی بنا رکھا تھا اور اپنی دعوت کے دوران یہ کہتا تھا کہ مجھ پر کلام الہی نازل ہوتا ہے۔ بحرین کے بڑے بڑے قبائل اس کی اتباع میں آ گئے اور اس کو نبی مان لیا۔ 5 سال کے بعد اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں بصرہ جاؤں اور وہاں جا کے اللہ پاک کے احکامات کی تبلیغ کروں۔ چنانچہ 654 ہجری میں یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بصرہ آیا۔ اس وقت بصرہ میں محمد بن رجا کی حکومت تھی۔ اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے اس وقت کی حکومت کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر لیے۔ تاہم محمد بن رجا کو جب اس بات کا علم ہوا تو محمد بن رجا نے اس جھوٹے نبی کے خلاف گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، جس کا اسے پتہ لگ گیا اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ تو بصرہ سے فرار ہو گیا، لیکن اس کے بیوی بچے اور چند ساتھی محمد بن رجا نے گرفتار کر لیے۔ بصرہ سے فرار ہو کر نبوت کا یہ جھوٹے دعوے دار بغداد پہنچا۔ بغداد میں اس نے 1 سال تک اپنی نبوت کا پرچار کیا۔ اسی دوران بصرہ شہر میں ایک خونی بغاوت ہوئی۔ اس لعین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بصرہ کا دوبارہ رخ اختیار کیا۔ بصرہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو بھی حبشی غلام میری بیعت کرے گا اسے امان دی جائے گی۔ چنانچہ پورے بصرہ سے تمام حبشی غلاموں نے اپنے مالکوں کو قتل کیا اور اس جھوٹے لعین کی اتباع کے لیے پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ اس کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اپنے حبشی غلام ساتھیوں کی مدد سے اس نے بہت سے علاقوں پر فتح حاصل کی، جن میں بغداد، ایلا، ربوہ اور بصرہ شامل ہیں۔ اس جھوٹے نبی کے ساتھیوں کی جبری طاقت اور مسلسل مظالم سے تنگ آ کر اس وقت کے حکمران خلیفہ نے اپنے بھتیجے شہزادہ ابو العباس کو ان بد عقیدہ افراد کے خلاف ایک عظیم لشکر کی سپہ سالاری سونپی۔ شہزادہ ابو العباس دلیر اور نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط جاسوسی نظام چلاتا تھا، جس کے تحت اسے آئندہ ہونے والے کسی بھی واقعے کا علم بر وقت ہو جاتا تھا۔ اسی نظام کے تحت شہزادہ ابو العباس نے علی بن محمد خارجی کو 12 مرتبہ شکست دی۔ علی بن محمد خارجی کو تقریباً 12 سال کے بعد ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کی حکومت کا خاتمہ شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقان نے اللہ پاک کی مدد سے یکے بعد دیگرے پے در پے فتوحات حاصل کی اور تقریباً 14 سال 4 ماہ کے بعد یکم صفر 670 ہجری میں
اس لعین کی جھوٹی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور اس کو ابو العباس اور اس کے والد گرامی نے مل کر قتل کر دیا۔ دونوں باپ بیٹا نے سجدہ شکر ادا کیا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کا حق ادا کیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.newstoyou.com.pk۔ اللہ حافظ۔